السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان کا آغاز ہونے والا ہے۔ لہذا اس آغاز سے پہلے میں نے ایک خوبصورت سی نظم اور ہدیہ لکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ویڈیو کی شکل میں آپ تک پیش کیا جائے۔ لہذا اس کا آغاز کرتے ہیں اور وہ کچھ اس طرح ہے۔ اے مومنو رمضان آ رہا ہے، اے مومنو رمضان آ رہا ہے، خود کو رب کے قریب کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اے مومنو رمضان آ رہا ہے، خود کو رب کے قریب کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اے مومنو رمضان آ رہا ہے، خود کو رب کے قریب کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اے مومنو رمضان آ رہا ہے، گر گیا کہ رب سے معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اے مومنو رمضان آ رہا ہے، جی بھر کے رب سے دعائیں مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اے مومنو رمضان آ رہا ہے، اے مومنو رمضان آ رہا ہے، خود کو جہنم سے بخشوانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اے مومنو رمضان آ رہا ہے، خود کو سجدے میں لے جا کے رو رو کے رب کو منانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اے مومنو رمضان آ رہا ہے، خود کو رب سے بخشوانے کا مہینہ آ رہا ہے، خود کو رب سے بخشوانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اے مومنو رمضان آ رہا ہے، تراویح میں قرآن زبانی سنانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اے مومنو رمضان آ رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ نکال کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اے مومنو رمضان آ رہا ہے، خود کو رب سے بخشوانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اے مومنو رمضان آ رہا ہے، ایک نیکی کے بدلے 700 نیکیوں کا اجر جمع کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اے مومنو رمضان آ رہا ہے، اے مومنو خود کو رب سے بخشوانے کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے رب کو منانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اے مومنو رمضان آ رہا ہے، گناہوں سے منہ موڑ کے نیکیوں سے رشتہ جوڑنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اے مومنو رمضان آ رہا ہے، کثرت سے ذکر و اذکار کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، کثرت سے ذکر و اذکار کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔
اے مومنو رمضان آ رہا ہے، کثرت سے لوگوں کو افطار کرانے کا مہینہ آ رہا ہے، اے مومنو رمضان آ رہا ہے، اے مومنو رمضان آ رہا ہے، خود کو رب سے بخشوانے کا مہینہ آ رہا ہے، اے مومنو رمضان آ رہا ہے، اے مومنو رمضان آ رہا ہے، خود کو رب کے قریب کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، اے مومنو رمضان آ رہا ہے، خود کو رب کے قریب کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، اے مومنو رمضان آ رہا ہے، اے مومنو رمضان آ رہا ہے، خود کو رمضان میں رجسٹرڈ کروانے کا مہینہ آ رہا ہے، خود کو رمضان میں رجسٹرڈ کروانے کا مہینہ آ رہا ہے، اے مومنو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، خود کو رب کے قریب کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، اے مومنو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، خود کو رب کے قریب کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، اے مومنو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو بھی صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے اور اس جیسے مقدس مہینے کو ہماری زندگی میں بار بار اللہ تعالیٰ عطا کرے اور لے کے آئے، اور ہم بھی اس مہینے کی بھرپور قدر و منزلت کو سمجھیں اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ سجود کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے ہاتھوں سے صدقات دیں، تراویح کا اہتمام کریں، سحری کا اہتمام کریں، افطاری کا اہتمام کریں، اپنے ارد گرد جو رہنے اور بسنے والے غریب لوگ ہیں ان کا بھی دھیان رکھیں اور ان کو بھی اپنے رمضان کی خوشیوں میں شامل کریں، اور اسی طرح عید کا جو دن ہے اس میں بھی ان کو یاد رکھیں۔ بے شک مسلمانوں اور مومنوں، یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا ہی بابرکت اور عزت و احترام والا اور مقدس مہینہ ہے، اور اس میں مجھے اور آپ کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہر قسم کی آفات سے، تکلیفات سے، مشکلات سے دور فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنائے، اور اس طرح کے جو رمضان کے مہینے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ بار بار لے کے آئے اور ہم بھی ان مہینوں سے فائدہ اٹھائیں۔ جیسے دوسرے مقدس مہینے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی پورے سال کے اندر جو آنے والے مہینے ہیں ان کے اندر بڑی قدر و منزلت رکھتا ہے، اور اس کا بڑا احترام ہے، اور ہمارے دل کے اندر بھی بہت احترام ہے۔ جہاں بھی ہم دوسرے نیک اور صالح معاملات اور کام کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ رمضان کے اندر ہر قسم کی بری جو اور فحاشی والی چیزیں ان سے محفوظ رہیں، اور ایسا موقع نہ گنوائیں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو، بلکہ اس مہینے کے اندر ہمیں ایک ایک لمحے کی، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنی چاہیے، اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی چند دنوں کے لیے ہے، ہمارے پاس مہمان ہے، اور ہمیں اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمارے جو آگے آنے والی منزل قبر ہے اس کے لیے اپنا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھے اور صالح اعمال کرنے چاہیے، اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنا چاہیے، اور کیونکہ اس دنیا کے اندر جو ہم نے کمانا ہے اسی کی بنیاد کے اوپر کل قیامت کے دن ہمارا حساب اور نامہ اعمال کو کھولا جانا ہے، ہماری کتاب کھولی جائے گی۔ آج ہم دنیا میں کتنا بھی جھوٹ بول لیں، کسی کے ساتھ کتنا بھی فریب، دھوکہ اور دوسروں کی دل آزاری کر لیں، لیکن کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھ، پاؤں، زبان ہر چیز بولے گی، کیونکہ اس دن اللہ کی طرف سے ہر چیز کو حکم ہوگا کہ وہ آج اس بندے کو جو یہ نہیں مانتا، آج ہر چیز اس کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی، اور قیامت کے دن جس کا ترازو دائیں طرف کو جھک جائے گا، رائٹ سائڈ کی طرف جھک جائے گا، وہ شخص کامیاب سمجھا جائے گا،
یا جس شخص کو اس کا نام مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا نام مال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نامراد اور ناکام ہو جائے گا، اس کی دنیا بھی ضائع ہوگی، اس کی قبر کے اندر بھی وہ عذاب میں سے گزرے گا، اور قیامت کے دن کے بعد تو اس کی پوری زندگی ہی تباہ ہو جائے گی۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ کچھ مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کر لیں کیا مسئلہ ہے، کل کو ہمیں اگر سزا ملے گی تو پھر بھی ہمیں گناہ کے اس سزا کے بعد جو وقت گزر جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں تو اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے جن کو ہمارے ساتھ بہت محبت ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی دل آزاری نہ کریں، لہذا ان کے احترام کے لیے ہم کوئی برا کام نہیں کرتے، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، ان کے سامنے کسی چھوٹے کو جھڑکتے نہیں، اور بہت سے معاملات ہیں جن کو ہم بڑے احتیاط سے کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو روز قیامت کا بھی مالک ہے، جو ہر چیز کے اوپر اپنی دسترس رکھتا ہے، جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس کو اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ناراض کر کے چلے گئے، کل قیامت کے دن اگر وہ ہمیں سزا دے گا یا ہم اس کے سامنے کس طرح یعنی کہ کس طرح اپنا آپ لے کے جائیں گے، کس طرح شرمندہ ہوں گے؟ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ آج میرے بھائیوں میری بہنوں ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، ہمیں جوانی دی ہے، ہمارے اندر طاقت ہے، کل بڑھاپے کو اگر آپ کو زندگی اور مل جاتی ہے، آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر تو آپ ایک چھڑی کے سہارے چلنے کے قابل رہ جائیں گے۔ تو ہمیں اس سے پہلے اللہ کو راضی کر لینا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ۔